نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ ونبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ آدمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے کسی بندے کو خط لکھنا ہو نا، خط، ہم اس کا نام پتہ لکھتے ہیں، تحصیل لکھتے ہیں، ضلع لکھتے ہیں۔ اسا کسی بندے نو خط لکھنا ہوئے ادا نام پتہ لکھنے ہیں، تحصیل لکھنے ہیں، ضلع لکھنے ہیں۔ اگر کسی بندے کا مکمل ایڈریس معلوم نہ ہو، آپ کے پاس مکمل ایڈریس موجود نہ ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ خط پر لکھتے تھے کہ پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو ملے۔ جنہوں گاندھی سمجھ آ رہی ذرا ہتھانو چوک کے میرے نال بولے، نال بول کے ذرا پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو خط ملے، پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو خط ملے۔ جب کسی بندے کا ایڈریس موجود ہوتا تھا تو وہ ایڈریس پورا لکھا جاتا تھا۔ اگر کسی بندے کا ایڈریس معلوم نہیں تو پھر لکھا جاتا تھا پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں بندے کو خط ملے۔ عاشقان مصطفیٰ رب دا ایڈریس کیے، رب کا ایڈریس کیا ہے؟ رب تو لا مکانی ہے، رب لا زمانی ہے، وہ مکان کے اندر سما نہیں سکتا، مکان کے اندر سما نہیں سکتا۔ رب کا پتہ کیا ہے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل، اسی لیے ہم اپنی عبادتوں کو، ہم اپنی دعاؤں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں سے ہو کر ہماری عبادت رب تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مجمع والوں مخاطب ہو کے سرکار کی بارگاہ میں سے ہو کر ہماری عبادت کہاں تک پہنچے؟ اللہ تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ اللہ تک پہنچے۔ جوش سے نال کہاں تک پہنچے؟ اللہ تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ اللہ تک پہنچے۔ ہم سرکار کو وسیلہ بناتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں سے ہو کر ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں رب تک پہنچے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پیارے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں، پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں پھر میں قریب ہوں۔ پیارے بندے میرے ہیں پر بارگاہ تیری میں آئیں گے، بندے میرے ہیں پوچھیں گے تجھ سے، جب تیرے پاس آئیں گے پھر میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پیارے حبیب بندے میرے ہیں پر پوچھیں گے تجھ سے۔ اسی لیے ہم نبیوں ولیوں کو رب تو نہیں مانتے، اسی نبیوں ولیوں کو رب نہیں مانتے، ہم نبیوں اور ولیوں کو رب نہیں مانتے پر رب سے ملنے کا سبب
مختصر وقت ہے نعرے بالکل چھوٹے لگنے مختصر دے لیکن جب نعرہ لگے پھر پورا مجمع ہتھاں بلند کر کے جواب دے گا اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا کھڑے نہیں ہونا چراہیاں دا مجمع ہے عاشقاں دا مجمع ہے جتنے تک بیٹھے ہو ہتھاں نوں چوک کے پھر جواب دیو گے او نہیں کھاٹے بھی جاندا جہان وچوں دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندا کوئی چند بجے کر کے منہ تھکے بسو جاندا بلا کے کھٹ جاندا یاد کرتے نے جنوں حضور صاحب بہت شہر مدینے اور چھٹ جاندا ادھر آرا رسالت دا لون عاشق ادھر منکراں دا سینہ پھٹ جاندا آواز ٹھہرا دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا کہنے لگا پیارے عیسیٰ میں صدقے اس ماں کے جس نے تجھے جنا ہے سمجھ نہیں آیا ہتھاں بلند کریا کرو میں صدقے اس ماں کے جس نے تجھے جنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا پیارے عیسیٰ میں صدقے اس ماں کے جس نے تجھے جنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میں صدقے اس ماں کے جس نے عیسیٰ کو جنا ہے عیسیٰ سے پوچھ عیسیٰ یہ کہتے ہیں میں صدقے اس ماں کے جو محمد مصطفیٰ کو جنا سینیاں عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنایا سبحان اللہ عشق مصطفیٰ نال چارج کیتے میں تے بس کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی ادھے پونے گھنٹے میں تانوں ٹیسٹر لانے چاہ کرے گا سبحان اللہ ستے نہیں بیٹھنا جاگ کے ملا ہوے بھاوے غازی ملا ہوے بھاوے غازی آیا اونچی بولو ملا ہوے بھاوے غازی پیچھے والے تصویراں نہ بناؤ ہاتھ چوک کے آنکھوں ملا ہوے بھاوے غازی کوئی کہہ رہا بیٹھو اونچی بولو ملا ہوے بھاوے غازی ہوے بھاوے غازی عاشق نہیں ہو کافر بھاوے جتنے علم دی باسی چل عاشق نہیں ہو کافر بھاوے ہوے وقت درازی چل عاشق نہیں ہو کافر بھاوے لکھ نمازی چل عاشق نہیں ہو کافر سمجھ آ رہی ہے بھائی حضرت توڑی دے میری رفتار مل رہی ہے میں پیچھے ایک چک بج گیا 60 چک حاصل پور والے ہوں اتنے زبردست سن بھائی ساڑھی جماعت سنیا نالو پیچھے والے زیادہ بولا آگے والے نال انہاں دی رفتار تیز ہے حضرت بھائی گل نہ ان کو کرے ہو حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی آپ کی زبان مبارک توتلی سی توتلی سمجھ آ رہی تھی نا بھی سارے اور آخر تک پیچھے والے میں آواز آ رہی ہے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی آپ کی زبان مبارک توتلی سی آپ کو چند حضرات آ گئے آکے کہنے لگے حضور زیارت رسول نہیں ہوندی وظیفہ دسو اللہ حضور زیارت رسول نہیں ہوندی وظیفہ دسو سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نے فرمایا پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد آپ کی زبان مبارک توتلی سی آگے پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انہاں بندیاں سوچیا بھی سائیں توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امبالوی آپ کی زبان مبارک تے توتلی ہے ساڑھی تے صحیح ہے نا انہاں جا کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد پر زیارت رسول نہ ہوئی زیارت رسول نہ ہوئی اور دوبارہ اپنی بارگاہ بچائے عرض کی حضور اسی درود پاک پڑھتے رہے پر زیارت رسول نہیں ہوئی آپ میں کیڑا پڑھتے سو انہاں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ نے پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
انہیں جدو جا کے درود پاک پڑھیا اس رات زیارت رسول ہو گئی اس رات انہیں پڑھیا جا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جدو پڑھیا اس رات زیارت رسول ہو گئی کملی والے آقا نے دس سکتا کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں لفظوں کا رنگ نہیں دیکھا جاتا عشق کا ڈھنگ دیکھا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا آکھو عشق کتاباں وچ نہیں لبدا آقا کہنا میں اچھی ساری عشق کتاباں وچ نہیں لبدا کہنا دی آواز سنو جو عشق کتاباں وچ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کتاباں وچ نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی نہ اے شمع چلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آسے وہ کوئی ورنہ ورنہ جن صورت جان دکھائی بھائی سمجھ آ رہی تھی نا بھائی عاشقان مصطفیٰ ساڑھے سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ سبحان کون حضرت با یزید حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیہ دے بزرگ نے ساڑھے شجرہ شریف آپ دا نام اتے آندے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید سی محمود غزنوی بادشاہ محمود غزنوی مرید تھا حضرت ابو الحسن خرقانی کا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے دور بچ ایک نا گناہگار تے فاسق بندہ بدکار بندہ فوت ہو گیا گناہگار بندہ فوت ہو گیا وہ دیکھو لو کسی نے خواب بھی پوچھا بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا کسی عارف نے وہ خواب بھی نظر آیا جو عارف نے پوچھا بھی تیرے نال اللہ نے کی معاملہ فرمایا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے منو بخش دیتا سبحان اللہ اللہ نے منو بخش دیتا تو میں رب تعالیٰ دی بارگاہ بھی عرض کی تھی مولا تو منو کیوں بخشا ہے میں تو بڑا گناہگار سا میرا کیڑا عمل پسند آ گیا اللہ نے فرمایا تھا تو گناہگار پر ایک دفعہ تو رستے پر سے گزر رہا تھا سامنے سے میرا دوست میرا ولی با یزید بستامی آ رہا تھا تو با یزید بستامی نو دیکھیا نہیں سی تو صرف سنیا سی کہ اللہ کے ایک دوست کا نام با یزید بستامی بھی ہے اللہ کے ایک ولی کا نام با یزید بستامی بھی ہے اے گناہگار تو با یزید بستامی میرے دوست نو دیکھیا نہیں سی تو سنیا سی کہ رب دا ایک دوست با یزید بستامی ہے تو لوگاں کو پوچھا ہے جلے سامنے آ رہے نے کون نے کہ لوگاں کیا ہے اللہ دے ولی نے با یزید بستامی رحمت سبحان اللہ نے فرمایا گناہگار شخص تو ایک محبت کی نظر سے میرے ولی کے چہرے کو دیکھا سبحان اللہ بس تیرا کوئی عمل نہیں تو ایک محبت کی نظر میرے دوست میرے ولی با یزید بستامی دے چہرے دے پائی اصل اس محبت کی نظر دا صدقہ تینو بخش دیتا ہے نہیں لگا نہ دولت ہر ہاتھ آئی نہ شمع چلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آسم و کوئی ورنہ جن صورت یار دکھائی اے گناہگار شخص تیرا کوئی عمل نہیں پلے پر تو نے محبت کی ایک نظر سے میرے ولی میرے دوست با یزید بستامی کے چہرے کو دیکھا سبحان اللہ میں عرض کرنا نا کہ آج لوگ اللہ دے ولیاں نو بتانا تشبیہ دین دینے حالانکہ بت ہے ولی ہے جی ساری آنکھوں بت ہے ولی ہے ولی ہے بت میں خدا کی مار ہے ولی سے خدا کو پیار ہے کی آنکھ میں نکیر ہے ولی کی آنکھ میں تحصیل ہے بت اپنی جسامت دکھاتا ہے ولی اپنی کرامت دکھاتا ہے بت کا ماننے والا
اے گناہگار شخص تیرے پلے کوئی عمل نہیں اور تو محبت دی نظر لوگاں کو پوچھا نے سامنے کون آ رہے نے کہ نام تے تو سنیا سی کہ میرے ولی دا نام باجدید بستامی ہے اور تو ویکھیا نہیں سی لوگاں آکھیا کہ اللہ دے دوست اللہ دے ولی باجدید بستامی نے تو محبت دی ایک نظر میرے ولی دے چہرے تے پائی اللہ نے اس محبت کی ایک نظر کے بدلے میں ہم نے تجھے جنت عطا سبحان اللہ محبت کی ایک نظر نال اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھ لوے اللہ اس نظر کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ جنہیں صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھ کے ہر وقت حضور کے چہرے وضوحادہ دیدار کرتے تھے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال کلام کرن واسطے گئے نا کوہ طور اتے کہ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ آپ کے دہنے ہاتھ میں کیا ہے قال ہی عصایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا یہ میرا عصا ہے سوٹا ہے ڈنڈا ہے اتوکل علیہا مولا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اس سے سہارا لیتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں آج کل لوگ جڑی سانو توحید دستے نے جدو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا یہ میرا عصا ہے سوٹا ہے اتوکل علیہا مولا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اس کا سہارا لیتا ہوں اللہ نے گوئے نہ فرمایا موسیٰ میرے کلیم ہو کے اسادہ سہارا لیں دو کیا میرا سہارا کافی نہیں نا اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ پیارے موسیٰ کیا میرا سہارا کافی نہیں عصا کا سہارا لیتے ہو نا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے یہ میرا وزیر خوراک ہے میں اپنی بکریوں کے لیے بکریوں کے لیے اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریاں واسطے اس عصا نال اس سوٹے نال پتے جھاڑنا ماں اور کیا کرتے ہیں قوم کو پیاس لگی موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا پتھروں پر مارا 12 چشمے نکل سبحان اللہ فرعون کے جادوگروں نے 70,000 رسیاں پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا پھینکا سبحان اللہ اجدہا بن کر بڑا سانپ بن کر ان 70,000 جادوگروں کی رسیاں کھا گیا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے پیچھے لگے موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا مارا دریائے نیل پر عصا مارا دریا پھٹ گیا موسیٰ علیہ السلام کو قوم سمیت رستہ مل گیا سبحان اللہ وہ عصا وزیر خوراک بھی ہے وزیر دفاع بھی ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا سہارا بھی لیتے ہیں یہ کس کی شان ہے عصا کی یہ کس کی شان ہے عصا کی اور حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہوئے جب حضور نے صحابہ اکرام سے بیعت لی بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چل لو بیعت رضوان لی تو سرکار کا ہاتھ مبارک تھا نا بیعت جو حضور نے فرمائی صحابہ سے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ید تھا صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا جیسا اس کی شان کے لائق اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک بھی سوٹا مبارک آ گیا عصا مبارک آ گیا اور ڈنڈا آ گیا وہ وزیر خوراک بھی ہے وزیر دفاع بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا سہارا بھی بنتا ہے پیاسوں کو پانی پلانے کا سبب بھی بنتا ہے فرعونیوں سے بچانے کا سبب بھی بنتا ہے یہ اس عصا کی شان ہے جو موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا یہ اس سوٹے کی شان ہے یہ اس عصا کی شان ہے جو موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا اس ہاتھ کی شان کیا ہوگی جس کے ہاتھ پر اب اپنا ہاتھ اس ہاتھ کی شان کیا ہوگی جس کے ہاتھوں کو رب اپنے ہاتھ کرا سبحان اللہ اور پھر یہ اس عصا کی شان ہے جو موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا اور میرے آقا فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت دست فارسی وچ کہندے نے ہاتھ نو ید عربی وچ کہندے نے ہاتھ نو کہ اردو تے پنجابی وچ ہاتھ اور ہاتھ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی سبحان اللہ فتجلّ لِی کُلُّ شَیْءٍ میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی سبحان اللہ فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ بس میں مصطفیٰ جان گیا جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمینوں میں تھا سبحان اللہ اس عصا
دی شان ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہتھاں وچ آیا تو اس نبی دی شان کی ہوئے گی کہ جن کے کندھوں پر اللہ نے اپنا تصدیق سبحان اللہ وہ اس ذات کی شان ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا سہارا بنا جو موسیٰ کے ہاتھوں میں آیا اس نبی کے ہاتھوں کی طاقت کا اندازہ کون کرے گا جس کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ قرار دے سبحان اللہ جس کے ہاتھوں کو رب اپنے ہاتھ قرار دے عشق کتاباں وچ نہیں لگتا دولت ہر ہاتھ آئی شمع چلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی شراب ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی کوئی ورنا ورنا جن صورت یاد دکھائی پوچھیا آپ نے فرمایا رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں آپ نے پوچھیا آپ نے رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں کہ رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں اچھی ساری رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں درد ہزار مدتا بیت گئیاں درد ہزار مدتا بیت گئیاں سبحان اللہ مٹھڑے لگدے پھکڑے تے بن مٹھڑے لگدے پھکڑے تے سانگے سب سانگے ترٹڑے کرن آرو یار مدتا بیت گئیاں آرو یار مدتا بیت گئیاں سسی سسی راہ بھلیندے تھک گئی ہر دم کانگ اڈیندے تھک گئی ان میں شدر سوار مدتا بیت گئیاں بدکار کمینی کتی یا رسول اللہ بے بدکار کمینی ازلو در ڈڈے تے ستی مت کرو حکمار مدتا بیت گئیاں رسنا سامل یار آپ حضور دی شان بھی چرس کرتے ہیں رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں تھوڑی آواز نہیں آ رہی رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں کہنا چاہتا اونچی رسنا سامل یار مدتا بیت گئیاں درد ہزار مدتا بیت گئیاں مٹھڑے لگدے پھکڑے آپ کے بغیر ہر میٹھا بھی پھیکا ہے لیکن مٹھڑے لگدے پھکڑے اے سانگے سب سانگے ترٹڑے کرن آرو یار مدتا بیت گئیاں سسی راہ بھلیندے تھک گئی ہر دم کانگ اڈیندے تھک گئی ان میں شدر سوار مدتا بیت گئیاں شدر سوار کہتے ہیں اونٹ پر سوار کو ڈچ پر سوار شدر سوار والے میں تو ہاڑی زبان دا لفظ ہے پلٹ کراؤ لوٹ کراؤ سبحان میں شدر سوار مدتا بیت گئیاں ساری والے میں شدر سوار مدتا بیت گئیاں میں شدر سوار مدتا بیت گئیاں اے بدکار کمینی کتی اصلوں در ٹڈے تے ستی مت کرو حکمار مدتا بیت گئیاں حکمار مدتا بیت گئیاں پیغمبر تینو چہندے پیغمبر یا رسول اللہ سب آپ کو چاہتے ہیں سبحان اللہ پیر پیغمبر تینو چہندے پیر پیغمبر تینو چہندے بنی کتب سب بردے باندے کہتے ہیں غلام کو پیر پیغمبر تینو چہندے بنی کتب سب بردے باندے کون محمد یار مدتا بیت گئیاں لکھیا جنہ زہر دا وقت تو نہیں جمعہ دا وقت سبحان اللہ اسی طرح اپنے ٹائم رکھے نا کتے 2:30 بجے کتے 1:30 بجے 3 بجے سا اپنی آسانیاں واسطے رکھے بے شک ورنہ جتنا زہر دا وقت تو نہیں جمعہ دا وقت انشاءاللہ زہر دے وقت میں جمعہ پڑھاں گے ہن تھوڑی جی مشکل گالے پر سمجھ آ جائے گی فارسی دی عبارت ہے یہ اردو تے پنجابی میں انشاءاللہ اکٹھا ہی ترجمہ کراں گا اے ساڈے مرشد ہن نام لیندے جاؤ ذرا جلدی جلدی سپیڈ تے 15 منٹاں وچ گل بات مکمل کرنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ساڈے پیراں دا نام ہے ساڈے نقشبندیاں دے پیر نے جذبے نال ذرا نام لیا کرو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جذبے نال حضرت مجدد الفسانی سانی رحمت اللہ علیہ آپ کی گل
گل ساڈے واسطے سند ہے سند ہے بے شک آپ دی گل ساڈے واسطے اتھارٹی ہے بے شک آپ دی گل ساڈے واسطے سند ہے بولو کی ہے سند ہے بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے آپ کی گل ساڈے واسطے سند ہے آپ کی گل ساڈے واسطے اتھارٹی ہے سند ہے سند ہے پہلے گل سنائی سی کہ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کے چہرے تے جس نے محبت کی نظر پائی وہ بھی جنتی ان ساڈے پیراں کی لکھے ہے آپ فرماندے نے روزے کے صاحب کران امیر تیمور گورگا علیہ رحمہ بکوچہ بخارا می گزشت اتفاقاً درویشان خانقاہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ دران کوچہ گلیم ہائے خانقاہ خواجہ میں افشان نند و از گرد پاک می کردند امیر از حسن نشائے مسلمانی کے داش دران کوچہ توقف فرمود دا گرد ہائے خانکارہ عبیر و سندن خود ساختہ ببرکات و فیوز درویشہ مشرف گردک مگر با این توازو و فروتنی کے با اہل اللہ نمودہ بود بحسن خاتمہ مشرف گشت منقول است کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ بعد از وفات امیر می فرمودن تیمور مرد و امام برد مرد و امام برد حضرت مجدد با کون نے آپ نا جس جائے نماز تے نماز پڑھتے سن نا نماز جس جگہ تے آپ سجدہ فرماندے سن سجدے والی جگہ تے آپ تے مریدہ نے نا ٹاٹ دا ایک ٹکڑا لگا دیتا ٹاٹ دا ٹکڑا حضرات القدس کتاب آپ دے خلیفہ حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے انہاں دی کتاب مجدد پاک دے حالات زندگی تے حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دے مرید نے خلیفہ نے آپ فرماندے نے کہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دا مصلی مبارک تے جڑا ٹاٹ دا ٹکڑا سی نا جتے مجدد پاک سجدہ فرماندے سن سبحان اللہ وہ ٹاٹ دا ٹکڑا ہو گیا پرانا سنگیاں نے انج کیتا کہ اس ٹاٹ دے ٹکڑے نو اتار کے او دی جگہ تے نواں ٹاٹ دا ٹکڑا لگا دیتا حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس ٹاٹ دے ٹکڑے نو میں بطور تبرک لے کے نا اپنی دستار وچ رکھ لیا سبحان اللہ اپنی دستار وچ رکھ لیا کہ حضرت بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں رات گھر گیا تے مینوں یاد نہ رہیا کہ میں حضرت مجدد پاک دا مصلی والا ٹاٹ دا ٹکڑا دستار چو کٹ کے سنبھال سکا میری دستار دے جو ٹکڑا سی میں سو گیا کہ حضرت بدر الدین سرہندی فرماندے نے اس رات اس ٹکڑے دی برکت دی بدولت منو 12 دفعہ زیارت رسول ہوئی سبحان اللہ نعرہ اس رات اس ٹکڑے دی بدولت منو کتنی دفعہ زیارت رسول ہوئی 12 دفعہ او مجدد پاک فرماندے نے کہ ساڈے سلسلہ نقشبندیہ دے جڑے شیخ نے نا بڑے جنہاں دے نام تو سی نقشبندی کہلانے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آپ نے پیراں دا نام آئے تے بہاولپوری اونچی لیا کرو حضرت شیخ بہاؤالدین ایک دفعہ کرا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اور جس اونچائی دے واقعہ نا جتنا بلند ذرا ذہناں نو حاضر رکھ کے سنے ہو یہ تو ہمیں بیدار کرن واسطے کردے نے تاکہ ذہن ایتھے فوکس رہے اینو جسم ایتھے ہوئے تے کھاک تسی ذہنی طور تے کتے ہور پہنچے ہو امیر تیمور اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام آتا ہے امیر تیمور امیر تیمور نا بخارے دیا گلیاں وچوں گزر رہا سی امیر تیمور بخارا کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا اتفاقاً درویشان خانقاہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ دران کوچہ گلیم ہائے خانقاہ خواجہ میں افشان نند اتفاقاً گزرتے امیر تیمور بادشاہ اس گلی میں سے گزرا کہ جہاں پر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی سبحان اللہ خانقاہ دے درویش نا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دی درگاہ کیا چٹائیاں نو دریا نو چھاڑ دے پیسا گت اٹھتی پیسی گت مٹی اٹھ رہی سی گت اٹھ رہی تھی امیر از حسن نشائے مسلمانی کے داس امیر تیمور جڑی بزرگاں نال عقیدت رکھتا سی او دی وجہ تو رک گیا تے پوچھن لگا ایک گرد کتھوں آ رہی ہے کیا اے اللہ دے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دی خانقاہ یا دریا نو چھاڑیا جا سبحان اللہ اس چھاڑ نال جڑی گرد اٹھتی پئی ہے نا اے او گرد ہے امیر تیمور نے کی کیتا امیر تیمور دراں کوچہ توقف فرمود
امیر تیمور اس گلی میں رک گیا، امیر تیمور اس گلی میں رک گیا، جلد ہائے خانکار ابیر و سندر خود ساختہ، گرد نو لے کے نا سندر بھی خوشبو ہے، ابیر بھی خوشبو ہے، گرد نو لے کے خوشبو دی طرح اپنے جسم تے ملن لگا۔ سبحان اللہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دی درگاہ دی گرد نو لے کے خوشبو دی طرح اپنے تے ملن لگا۔ وفیوز درویشان مشرف گرد تے آپ دی درگاہ دے جڑے درویش سن نا انہاں دے فیوز و برکات تو مشرف ہون لگا۔ مگر با این تواضع و فروتنی کے بحل اللہ نمودہ بود بحسن خاتمہ مشرف گشت۔ مجدد پاک فرماندے نے اے جڑی انہوں اللہ دے ولیانہ عقیدت سی نا کہ اس درگاہ دی خانقاہ دی گرد مٹی لے کے اپنے آپ تے ملی خوشبو دی طرح، اس عقیدت دی وجہ تو امیر تیمور دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ سبحان اللہ اور امیر تیمور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دنیا تو گیا۔ حضرت مجدد پاک فرماندے نے خواجہ نقشبند قدس سرہ بعد وفات امیر میں فرمودن تیمور مرد و امام برد۔ مجدد پاک فرماندے نے حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ امیر تیمور دے فوت ہونے تو بعد فرماندے سن تیمور مرد و امام برد، تیمور تے مر گیا پر ایمان اپنے نال لے کے۔ تیمور تو مر گیا پر ایمان اپنے ساتھ لے کر گیا۔ کیوں گیا؟ کہ حضرت خواجہ نقشبند کی درگاہ کی چٹائیوں کی گرد کا اس نے ادب کیا۔ سبحان اللہ خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی چٹائیوں کی گرد کو اس نے بطور تبرک اپنے اوپر ملا۔ سبحان اللہ اس کی وجہ سے تیمور مرد و امام مرد، تیمور مر گیا پر ایمان ساتھ لے کر۔ سبحان اللہ پہن لیاسا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہوئے، یا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہوئے، یا محبوب سانو جڑا کدی جدانا ہوئے، یا بسا نماز و میتی جڑی کدی قضانا ہوئے۔ تاریخ دیا کتاباں وچ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کون سن؟ امام الاولیاء سید الطائفہ، ولیاں دے بادشاہ، ولیاں دے سردار۔ آپ کون سن؟ آپ بادشاہ دے سرکاری پہلوان سن۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا سی کہ میرے اس پہلوان کو ہرا کے دسے۔ ایک دن ایک دبلا پتلا شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے بادشاہ تیرے پہلوان جنید کے ساتھ میں لڑوں گا۔ بڑا دبلا پتلا ہے، تو تے جنید دی پہلے بار دا مقابلہ نہیں کر سکے گا، انہیں آکھا کشتی کراؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے لیے اکھاڑا میدان سجایا گیا۔ جنید بغدادی جو آج تک ہرے نہ تھے اس کمزور سے شخص کے سامنے آئے کہ کشتی تو پہلے وہ کمزور